اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ۔ آج کا جو موضوع یہ ہے کہ علم تو بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو تربیت کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ تربیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا، اللہ کا ذکر سننے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانا، یا سمجھ لیں کہ صحبت حاصل کرنا، تو وہ اللہ والے بندے کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کی نشانی جو ہے مختلف جگہوں پہ بتائی، لیکن اس وقت میں جو بات کروں گا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191۔ اس میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیام میں، قعود میں، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کی مخلوقات کے اندر غور کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نشانی بتائی گئی۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے صحبت کا؟ تو اس میں ایک تو وہ انگلش کی سیئنگ ہے یا کہاوت یا مقولہ کہ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، یعنی آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتے ہیں کہ اس کی سوسائٹی کیسی ہے تو خود کیسا ہوگا۔ اور دوسرا، مولانا روم نے ایک بڑا زبردست باب باندھا ہے مثنوی میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک چرواہا تھا تو وہ بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے اس کی ایک شیر کے بچے پہ نظر پڑی جو راستے میں کہیں بھٹک گیا تھا تو بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا۔ اب وہ شیر کا جو بچہ تھا اس کی پرورش بکریوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اب وہ شیر جب بڑا ہوا تو پورا شیر بن گیا، تو جب کوئی آزاد شیر اس کے بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کرتا تھا تو وہ پہلے بھاگتا تھا، باقی بکریاں بعد میں بھاگتی تھیں۔ تو ایک شیر نے سوچا، جو اس نے حملہ کیا وہ بڑا کوئی عقل مند شیر تھا، تو اس نے کہا کہ بکریوں کا تو بھاگنا سمجھ میں آتا ہے، شیر کا بھاگنا سمجھ میں نہیں آیا، یہ تو مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے کہا پہلے اس کو پکڑو۔ اس نے جا کے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے کہا بھائی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ تو بکریاں، بھیڑ بکریاں ہیں، مجھ سے ڈرتی ہیں، تو تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں بکری ہوں، اور بکری والی آواز نکالی۔ اس نے کہا تم بکری نہیں ہو۔ اب یہاں ایک بڑا کمال کا جو اس نے سوال کیا، یہ تصوف کی ایک منزل ہے۔ اس نے کہا جی پھر آپ بتائیں میں کیا ہوں؟
میری پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ آؤ. اس کو صاف شفاف پانی کے چشمے پہ لے گیا. اس نے اپنی شکل بھی دکھائی اور اس کی دکھائی. اس نے کہا ہم دونوں شیر ہیں. وہ پھر میں کرے. اس نے کہا چھوڑو، یہ ہماری بولی نہیں ہے. اس نے کہا یہ ہماری بولی کیا ہے؟ اس نے اس کے کان میں دھاڑ ماری شیر والی. اس نے بھی وہی دھاڑ ماری اور دونوں آزاد جنگل کی طرف چلے گئے. تو یہ وہ تربیت کا اثر ہے، اس صحبت کا اثر ہے کہ وہ جو شیر کا بچہ تھا وہ بکریوں کے ساتھ رہ کے بکری بن گیا. اور جب کسی ایک اچھے سمجھ والے شیر کی اس پہ نظر پڑی تو اس نے اس کو بھی شیر بنا دیا. تو اس لیے یہ بات جو ہے ایک حدیث پاک ہے مشکات کی جلد 2 4790 نمبر ہے اس کا. اس میں جو مفہوم ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس کی بخاری اور مسلم کی ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ نیک آدمیوں کی ہم نشینی یا ان کی صحبت میں رہنے سے آدمی کو برکت ملتی ہے، اور برے آدمیوں کی صحبت میں رہنے سے آدمی نحوست کا شکار ہو جاتا ہے. مفہوم اس کا یہ ہے. ایگزیکٹ ورڈز یہ نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. اب دوسری چیز یہ کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کے تو فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 10-12 منٹ میں نہیں بیان ہو سکتے. لیکن ایک حدیث پاک ہے وہ مشکات کی جلد 2 میں 4792 نمبر ہے اس کا. اس میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں، لیکن نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا تعلق آپس میں صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی. یہ مختلف قبیلوں سے مختلف جگہوں سے ایک جگہ آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ان کی نشانی ہوگی. اس کے بعد ایک بڑی مشہور حدیث ہے، یہ اس کا 2160 نمبر ہے مشکات جلد اول میں. تو یہ بڑی لمبی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں اللہ کے بندے ذکر کر رہے تھے، اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک آدمی گزرا، وہ بھی وہاں بیٹھ گیا. تو جب وہ سارا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس مجلس کو بخش دیا. تو فرشتوں نے کہا جی وہاں ایک آدمی گزر رہا تھا، وہ کسی کام جا رہا تھا، اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، ویسے ہی بیٹھ گیا تھا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ان کی ہم نشینی اور صحبت کی وجہ سے میں نے اسے بخش دی. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ذکر ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اخلاص اگر اس میں ہو تو یہ تو بے شمار احادیث ہیں. یہ علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں، رحمت الہی بھی نازل ہوتی ہے، مقام سکنیت بھی ہوتی ہے، بے شمار، ایک حدیث نہیں. لیکن اس کا ہماری ظاہری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟
اللہ کے ذکر کا، اچھی صحبت کا، اچھی سوسائٹی کا، کہ ایک آدمی مفید شہری بن جاتا ہے، اچھا شہری بن جاتا ہے، پھر اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں ہوتا، وہ کامل مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ ایک پازیٹیوٹی ہے جو اس میں ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو اندر کے روحانی معاملات ہیں وہ بھی ایک اعلیٰ سمت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایک ایسی خوشی، ایک ایسا سکون اسے حاصل ہوتا ہے جو ظاہری چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر جو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں، جو میڈیکل سسٹم ہے ہارمونز کا، وہ بالکل بیلنس ہو جاتا ہے، اس کی صحت، تندرستی، یہ اللہ کے ذکر سے اس کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کے اندر کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، باہر کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اس کی جو آگے کی عاقبت بھی بہتر ہوتی ہے اور یہاں کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جناب اس سے صرف وہاں کام ہوگا، یہاں بھی آسانیاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو اس لیے جتنا ہم پازیٹیو ہوں گے، جتنا مثبت ہوں گے، وہ صرف اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یہ آخری حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی شے تمہیں اطمینان قلب دے ہی نہیں سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں بہت قیمتی ہیں۔ یہ میں کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ رسول کے پیغام ہے، آپ سب تک آپ نے بھی آگے پہنچانا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنا آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جتنا آپ قرآن حدیث کی طرف آئیں گے، جتنا میں اور آپ اللہ کے سامنے سجدے کریں گے، اتنا ہم اچھے انسان بنیں گے، معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ کیونکہ انسان باہر اور اندر سے امن ہی امن ہو جاتا ہے، اس میں پھر خیر ہی خیر آتی ہے، شر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا